کہتے ہیں کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا. یہ کہاوت ہے 2000 سال پرانی، اور یہ وہ مقام ہے روم کا سینٹر، سٹی آف دی ہارٹ، جہاں 2700 سال پہلے رومن امپائر کی ابتدا ہوئی تھی. اچھا، ابھی میں جس جگہ موجود ہوں یہ پراپر در حقیقت وہ دریا ہے، اور جہاں سے یہ رومن امپائر کی ابتدا ہوئی تھی اور اس کی شروعات ہوئی تھی. اس دریا کا نام ہے دریائے تائبر. یہ تائبر ریور وہ ہے جس نے ان بچوں کو سنبھالا اور بچایا جا کر رومن امپائر کی ابتدا اور بنیاد رکھی. کہانی کچھ یوں ہے کہ آج سے تقریباً 753 BC، 7 صدیاں پہلے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ایک عورت جس کا نام تھا ریا سلوا، اس نے 2 بچوں کو جنم دیا، اور وہ بچے بعد میں کہلائے گئے ریموس اور ریمولس. ریموس اور ریمولس کی پیدائش یہاں سے قریب ایک پلاٹائن نام کی ایک پہاڑی، پلاٹائن ہل ہے، وہاں پر ہوئی. اور اس کے بعد اس دور میں ان بچوں کو بہت مشکلات اس وجہ سے پیش آئی کہ ان بچوں کو دریا میں بہا دیا گیا اور ان بچوں کو زندگی کا جینے کا حق نہیں دیا گیا. تو وہاں پر جب ان لوگوں نے ان بچوں کو بہایا ایک ٹوکری میں ڈال کر، تو تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ اسی دریائے تائبر نے ان بچوں کو سنبھالا اور کنارے ایک جگہ چھوڑا جہاں پر کسی فیمیل وولف، مادہ وولف نے ان کو بچایا، اور وہ 2 بچے پھر اس مادہ کا، بھیڑیے وولف کا دودھ پی کر جوان ہوئے. جب وہ بچے جوان ہوئے تو ریموس اور ریمولس کی ایک لڑائی کی وجہ سے رومولس نے ریموس کو قتل کیا، اور اس کے بعد ریمولس نے اس شہر کا نام رکھا روم. تو روم کی ابتدا 753 صدی عیسوی مسیح سے شروع ہوئی. اچھا، ابھی اس دریا سے کراس کرتے ہوئے، دریائے تائبر کو کراس کرتے ہوئے ہم ویٹیکن سٹی کی طرف جائیں گے. یہ ہے جو اصل پہچان ہے روم کی، باسیلیکا چرچ. اور روم کے اندر اپنی ایک الگ وائب ہے. یہاں پر ایک انسان کو فیل ہوتا ہے کہ بہت پرانی تاریخ ہے، 3000 سال بھی پرانی تاریخ ہے یہاں پر. اور اس دریا اور اس پل اور اس باسیلیکا کی تاریخ بھی 2000 سال سے پرانی ہے. تو ہم اس پل کو کراس کریں گے ابھی، اور یہاں پر ایک ویٹیکن سٹی ہے جو کہ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ویٹیکن سٹی ہے، جو روم شہر کے اندر ایک اور الگ سے ملک ہے ویٹیکن. تو وہ ایک طرح سے کرسچینٹی کا ہب، سینٹر پوائنٹ، اس کا دل ہے. جس طرح سے ہم مسلمانوں کے لیے مکہ ہے، کرسچن لوگوں کے لیے ویٹیکن سٹی ان کا مکہ ہے. تو ابھی ویٹیکن سٹی کے اندر میوزیم، وہاں پہ سسٹائن چیپل، وہاں پر جانے کی ہماری خواہش ہے، اور کرسچینٹی کو قریب سے ہم دیکھیں گے، اور اینشینٹ رومن آرکیٹیکچر، آرٹ اور ریلیجیس چیزوں کو ہم قریب سے فیل کریں گے. سگنل از کلوز. یہاں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے ویٹیکن میوزیم کو ایکسپلور کرنے کا. اور اس پوائنٹ پر ایکسٹرنل نوائز کی وجہ سے میں الگ سے وائس ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ مائک میں بہت زیادہ شور آنے کی وجہ سے ڈسٹربنس تھی. تو یہاں سے ہم نے اپنے آخری دن کا آغاز کیا سسٹائن چیپل اور ویٹیکن میوزیم کے اندر جانے کا، جو کہ بآسانی ٹکٹ ہم نے آن لائن بک کروا لی تھی. اور سب سے بہتر طریقہ یہی ہے ٹورزم کا، کسی بھی شہر میں اگر جائیں آپ کسی بھی میوزیم یا امپورٹنٹ فیمس پلیس پر، تو بہتر یہ کہ اس کا ٹکٹ پہلے سے بک کروا لیں. ہمارے پاس ٹکٹ تھا، اس لیے ہم لائن سکپ کر کے سیدھا انٹرنس کی طرف گئے. باقی مزید دوسرے مسافر ٹکٹ خریدنے کی لائن میں تھے. تو یہاں سے ہم نے اپنے انٹری کروانی تھی، جو کہ ہمیں اپنا ٹکٹ چیک کروانا تھا اور ساتھ اپنی ID بھی چیک کروانی تھی. کیونکہ ویٹیکن سٹی ایک طرح سے ایک الگ اسٹیٹ ہے جو اس کو اٹلی کی گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی. تو یہاں پر انٹری کے لیے ہر ٹائم آپ کو انٹری ٹکٹ چیک کروانا ہوتا ہے اور ساتھ اپنی ID.
تو سب سے پہلے یہ میں آپ کو اندرونی مناظر دکھاؤں جو کہ ہزاروں سال کی پرانی ہسٹری اور تاریخ اس ویٹیکن میوزیم کے احاطے میں ہے۔ یہاں پر مختلف سٹرکچر، اسکلپچر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ رومن امپائر بہت ہی گریٹ امپائر گزرا ہے اپنے دور میں۔ اور یہ ہے سینٹ پیٹر باسیلیکا، جو سب سے مشہور عمارت اور چرچ ہے اٹلی کا اور ویٹیکن سٹی کا۔ اب ہم انٹرنس ٹکٹ اور اپنی چیکنگ کروا کر مین انٹرنس سے اندر داخل ہو رہے ہیں، جو کہ انٹرنس ہے ویٹیکن میوزیمز کی۔ اور یہاں پر سب سے پہلا روم دی اسٹوری اینڈ ہسٹری آف ایجپٹ، یہ ہے موزیو جورجانو ایجپسیو، جارجن ایجپشن میوزیم، جہاں پر تقریباً 3500 سے 4000 سال پرانی تاریخ ہے۔ ایجپشن میوزیم میں داخل ہوتے ہی میری حیرت اور میری عقل دنگ رہ گئی کہ اتنی قدیم پرانی تاریخ اب تک باقی ہے، اور اس وقت کے لوگ کس قدر ایڈوانس اور اپنے فن میں ماہر ہوتے تھے، جو کہ ایک عام انسانی آنکھ اور آج کا ماڈرن انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ تو یہاں پر ان کے کچھ سائن لینگویجز اور الفابیٹس ہیں جو کہ وہ لوگ اس وقت عام کمیونیکیشن میں استعمال کرتے تھے۔ پوری دنیا سے لوگ ایجپشن میوزیم، ویٹیکن میوزیم کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو تاریخ میں، ہسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ میوزیم ایک سونے کی مانند ہے۔ یہاں پر ان کو 4 سے 5000 سال پرانی تاریخ اور بقایا جات صرف ایک کمرے میں ملتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھے مختلف قدیم زمانوں کے اسکلپچر جن کی تاریخ تھی آج سے تقریباً 1070 سے 945 BC۔ یہ مختلف ڈائناسٹیز گزری ہیں 712 سے 332 BC۔ اس کا مطلب ہے یہ آج سے تقریباً 3000 سال پرانی تاریخ کے اسکلپچر ہیں جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو رومن امپائر کی کہانی، ایجپشین امپائر کی کہانی، پرشین امپائر کی کہانی بہت قدیم ہے، اور ان مجسموں کو دیکھ کر بعض اوقات ایسا لگتا تھا کہ یہ ہم سے بولتے ہیں، ان میں جان ہے۔ گریکو رومن پیریڈ، اس روم میں اور اس کے ساتھ جتنے 2-3 روم ہیں، اس روم میں 2400 سال 2300 سال کی تاریخ موجود ہے۔ یہاں پر جو اسکلپچر اور جو پیسز ہیں یہ اس دور میں بنائے گئے تھے، جو اینٹیک ایجپشنس کا دور ہے۔ تو یہ ایجپشنس کی ساری بقایا جات اور یہ ان کی ایسی چیزیں رکھی ہیں جو کہ ابھی ان کا علم دریافت ابھی تک لوگ کر رہے ہیں۔ یہاں پر ان کے اسکلپچر، ان کی پینٹنگز اور سروں کے لوگوں کے ڈیزائن، لوگوں کے مجسمے اتنی نفاست سے بنائے گئے ہیں کہ میری آنکھ دیکھ کر حیران ہے اور دنگ ہے کہ کس ٹیکنیک سے انہوں نے بنائے تھے۔ یہ ہے پیریڈ اسر بانی پل 631۔ تو ڈفرینٹ پیریڈ گزرے، ڈائناسٹیز گزرے ہیں۔ ابھی ہم ان سائڈ دی میوزیم آف ویٹیکن سٹی، ابھی ہم جائیں گے سکسٹائن چیپل کو، کتنا خوبصورت ہے، انسانی آنکھ آپ